نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے تحویل کعبہ کے بارے میں پڑھا تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو قبلہ کی طرف رخ پھیر لو اور اس میں کسی قسم کے شک کے بارے میں نہ پڑھنا، کیونکہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے درمیان، خاص طور پہ ان مسلمانوں میں جو کہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، یہ شک و شبہات ڈال رہے تھے کہ تحویل کعبہ کا ایک دم حکم کیسے جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنی یہ آیات اتاری جن میں اللہ تعالیٰ نے سارے شک و شبہات دور کر دیے اور فرمایا کہ یہی اب سے قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرنی ہے۔ ہماری آج کی آیات آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 155 تک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 151، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھلاتا ہے، اور وہ کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے، یعنی پہلے تم سب جاہل تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سے نوازا، تم ذلیل تھے، اللہ نے تمہیں سربلند کیا، تم ہر وقت لڑتے مرتے اور بدامنی کا شکار رہتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل ملا دیے اور آپس میں محبت ڈال دی، اور یہ سب کچھ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تک لے کر آئے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم پر مبعوث ہونا ہی تم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے، جس کے ذریعے تمہیں دنیا کی امامت سونپی جا رہی ہے۔ پہلے یہ امامت بنی اسرائیل کو سونپی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے اپنے آپ سے یہ امامت گنوا دی۔ اب یہ امامت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی ہے، اور اب ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہر دم مجھے یاد کرتے رہو، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرے تو میں بھی بہترین مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک بازو پھیلا اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت بحال ہی نہیں رکھتے بلکہ مزید بھی عطا فرماتے ہیں، جبکہ ناشکری کی صورت میں وہ نعمت ہی نہیں بلکہ چنتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل اور آڑے وقت میں
صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں بھی گزر چکا ہے۔ صبر سے انسان بہت سی مشکلات پر قابو پا لیتا ہے اور نماز ان حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے۔ بندے کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے اور یہی توکل مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پہ شہید کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف اور فاقے میں مبتلا کر کے، جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے یہ ہماری زندگیوں کے حوالے سے۔ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوف سے، فاقے سے، جان و مال کے خطرے سے، پھلوں کے خسارے سے آزمائش کریں گے۔ اور کون کامیاب ہوں گے؟ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہاں وہ خوف ہے جو ہنگامی صورتحال میں جنگوں کے سبب پیدا ہو جاتا تھا، اور یہ بات جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینے کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ہر کسی کو خوف و ہراس کا سامنا درپیش تھا۔ خوف کے علاوہ فاقہ، جان و مال اور پھلوں میں خسارہ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آتی رہی ہیں۔ اسی لیے انہیں صبر اور نماز سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ زندگی میں ہماری بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جب انسان دل چھوڑ دیتا ہے، ہار مان لیتا ہے۔ ایسے میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔